اچھا، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں پاکستانی معیشت اور مارکیٹ کو، جی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کا ایک جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع سے معلومات ہیں، سرکاری اعداد و شمار ہیں، سرمایہ کاری کی خبریں ہیں، اور کاروباری دنیا سے بھی کچھ اپڈیٹس ہیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ ان سب کو ملا کر دیکھیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، بالکل۔ کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو سپٹمبر 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ وہ $110 ملین سرپلس میں تھا، یہ تو اچھی خبر ہے۔ ہاں، یہ تو مثبت ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ سہمائی خسارہ دیکھیں تو وہ $594 ملین ہے، اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی FDI وہ سال بہ سال 34% کم ہو گئی۔ 34%؟ او ہو، یہ تو بہت زیادہ کمی ہے۔ تو مطلب تصویر کافی ملی جلی سی ہے۔ جی بالکل، یہی سمجھنا ہے کہ کون سا رجحان زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، ان معاشی اشاروں کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے لاہور میں سموک کا مسئلہ پھر سے آ گیا ہے، اس کے بھی تو معاشی اثرات ہوتے ہیں۔ بالکل ہوتے ہیں، صحت پر، کام پر۔ اور دوسری طرف اسٹیٹ بینک کے وہ جو نئے بائیومیٹرک قوانین ہیں وہ 25 اکتوبر سے لاگو ہو رہے ہیں، اس سے تو بینکنگ صارفین پر کافی اثر پڑے گا۔ ہاں، یہ ایک بڑی انتظامی تبدیلی ہے، لاکھوں لوگ متاثر ہوں گے۔ لیکن ایک بڑی مثبت خبر بھی ہے، وہ قطر کے ساتھ $3 ارب کا سرمایہ کاری پروٹوکول۔ جی جی، یہ واقعی اہم ہے۔ خاص طور پر جب ہم سن رہے ہیں کہ عالمی سرمایہ کاری رسک انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن تھوڑی کمزور بتائی گئی ہے۔ یہ تو تضاد لگتا ہے نا؟ ایک طرف اتنا بڑا معاہدہ، دوسری طرف رسک پروفائل پر سوال۔ بالکل، لیکن شاید یہ معاہدہ ایک اشارہ ہو کہ کچھ شعبوں میں اعتماد بحال ہو رہا ہے، اور پھر IT منسٹری کی وہ 2 نئی سب مرین کیبلز والی بات۔ اچھا، ہاں۔ اور اسٹیٹ بینک کا IFC کے ساتھ مقامی کرنسی میں فائنانسنگ کا معاہدہ، یہ دونوں چیزیں انفراسٹرکچر اور فائنانسنگ کے لیے اچھی ہیں۔ صحیح۔ اور وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب بھی تو آ رہا ہے FINI کانفرنس کے لیے، شاید وہاں سے بھی کچھ اچھی خبر آئے۔ جی بالکل، سرمایہ کاری کے نئے مواقع نکل سکتے ہیں۔ اچھا، اگر سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، PSX کو، تو پچھلے ہفتے KSE 100 انڈیکس میں تقریباً ½ % کمی ہوئی، 502 پوائنٹس کی۔ جی ہفتے کے شروع میں تو کچھ تیزی تھی، لیکن پھر سرمایہ کار محتاط ہو گئے۔ کیا یہ وہی غیر یقینی صورتحال ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ مارکیٹ اکثر مجموعی ماحول کو دیکھ کر رد عمل دیتی ہے۔ اب کمپنیوں کی سطح پر دیکھیں تو PNSC یعنی پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، جی، وہ ایک نیا آئل ٹینکر خرید رہے ہیں، MT کوئٹہ۔ یہ ان کے $193 ملین کے فلیٹ ایکسپینشن پلان کا حصہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مستقبل میں تجارت بڑھنے کی امید ہے؟ بالکل، یہ ایک مثبت اشارہ ہے۔ اور ٹیکنالوجی میں بھی بڑی خبر ہے، پاکستان میں پہلا آفیشیل ایپل سٹور لاہور میں 2025 کے آخر تک۔ جی ہاں، ایئر لنک کمیونیکیشن نے اعلان کیا ہے ڈالفن مال میں۔ یہ صارفین کے لیے تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یقیناً۔ اور اسی طرح صنعتی طرف دیکھیں تو ٹھٹھا سیمنٹ کی ایک ذیلی کمپنی ہے، وہ بیلاروس ٹریکٹر اسمبل کرے گی۔ اچھا، اس سے تو مقامی صنعت اور روزگار کو فائدہ ہوگا۔ جی بالکل۔ اور ایک اور دلچسپ خبر مری بروری کی ہے، انہوں نے کئی دہائیوں بعد غیر مسلم ممالک کو بیئر کی ایکسپورٹ دوبارہ شروع کی ہے۔ اوہ، یہ تو کافی غیر معمولی ہے۔ اچھا، واپس معاشیت پر آئیں تو IMF نے 2025 کی شرح نمو کا تخمینہ تھوڑا بہتر کیا ہے، 3.2%۔ جی، وجہ بتائی ہے توانائی کی قیمتوں میں کمی اور ترسیلات زر میں استحکام۔ لیکن ساتھ ہی FBR کے ٹیکس ہدف میں 150 ارب روپے کمی کی خبر بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے؟ یہ اچھا سوال ہے۔ IMF کا بہتر تخمینہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ساتھ میں اصلاحات اور ٹیکس ٹو GDP ریشو 11% پر رکھنے پر زور دے رہے ہیں۔ تو ہدف میں کمی شاید زمینی حقائق کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ مالیاتی نظم و ضبط کے لیے چیلنج ہے۔ اسی حوالے سے اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا بھی دلچسپ ہے، خواتین کے فعال بینک اکاؤنٹ 37 ملین تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، طویل مدتی میں یہ اہم ہے۔ بالکل، اگرچہ آمدنی کا فرق اب بھی مسئلہ ہے۔ اور فنڈز مینجمنٹ میں پاکومان، لکی انویسٹمنٹس اور JS انویسٹمنٹس، ان کے AUM میں پچھلے مہینے اچھا اضافہ ہوا۔ جی، اب آگے کیا دیکھنا ہے؟ آنے والے ہفتے میں کچھ اہم چیزیں ہیں۔ 27 اکتوبر کو مانیٹری پالیسی کا اعلان ہے۔ اچھا، ہاں، شرح سود کا فیصلہ۔ جی، پھر 30 اکتوبر کو زر مبادلہ کے ذخائر کے نئے اعداد و شمار آئیں گے۔
اور 31 اکتوبر کو ہفتہ وار مہنگائی کا اشاریہ SPI۔ صحیح، تو ان سب پر نظر رکھنی ہوگی۔ بالکل۔ تو خلاصہ کریں تو ایک طرف قطر کی سرمایہ کاری، IMF کا بہتر آؤٹ لک، کچھ کمپنیوں کے منصوبے، یہ مثبت ہیں۔ جی۔ لیکن دوسری طرف FDI میں کمی، تجارتی خسارہ، عالمی رسک انڈیکس میں پوزیشن، یہ چیلنجز ہیں۔ بالکل۔ تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو مثبت چیزیں ہیں، کیا یہ معیشت کو واقعی مستحکم کر پائیں گی یا یہ صرف وقتی بہتری ہے؟ خاص طور پر وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، اس سے کیا نکلتا ہے یہ اہم ہوگا۔ یقیناً۔ کیا وہاں سے مزید ٹھوس سرمایہ کاری کی خبریں آتی ہیں؟ یہ چیز آنے والے دنوں میں معاشی سمت واضح کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کیا یہ وقتی کامیابیاں ہیں یا پائیدار تبدیلی کی شروعات؟ یہ دیکھنا ہوگا۔